اسلام آباد جیسے سخت سیکیورٹی والے شہر میں 31 لوگ شہید ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر فیلئر کس کا تھا؟ 31 شہید، 170 سے زیادہ زخمی، یہ فقط نمبر ہیں یا پھر سسٹم کی لاپرواہی؟ عوام پوچھتی ہے اگر حملہ آور افغانستان سے آیا تھا تو بارڈر پر کون سو رہا تھا؟ جب اسلام آباد لہو میں بھیگ چکا، وہیں پنجاب رنگوں میں رنگ رہا ہے، کیا یہ بے حسی نہیں؟ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مڈل ایسٹ جلتا ہے تو پاکستان میں آگ لگتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر حکمت عملی؟ آج اسلام آباد میں 31 جانوں کا ضیاع ہوا، کل کون سا شہر اور کتنے لوگ، اور جواب دہی کب؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات۔ اگر آپ چینل پر آ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں کمنٹ میں دیجئے گا۔ شکریہ۔ کل اسلام آباد کے نوائی علاقے ترلئی میں موجود امام برگاہ کے مین گیٹ پر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے تب اڑایا جب نمازی نماز کے لیے مین گیٹ پر جمع تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور 3 بتائے گئے، مگر پاکستانی میڈیا کے مطابق ایک شخص کی شناخت ہوئی ہے جس کا نام یاسر ولد بہادر خان بتایا گیا ہے، جو پشاور کا رہائشی اور جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد حال ہی میں افغانستان سے پاکستان آیا ہے اور اس تخریب کاری کی تربیت افغانستان میں حاصل کی۔ شہباز شریف نے اس واقعے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محسن نقوی کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات جلد سے جلد عمل کی جائیں اور ملوث افراد کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ زخمیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ جہاں پر شہباز شریف یہ ہدایت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر ان کی ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی بھی نظر آتی ہے۔ وہیں پر کچھ صحافیوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ شہباز شریف آج کے دن شاہی قلعہ میں ایک بسنت کے حوالے سے تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ بسنت کا جو بھی یہ ایونٹ ہے، یہ بظاہر جو بتایا جا رہا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایونٹ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ماہرین یا جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ویژن نواز شریف صاحب کا ہے۔ جہاں اسلام آباد لہو میں ڈوب چکا ہے، وہیں لاہور کو رنگوں میں رنگ دیا گیا ہے۔ عوام پوچھتی ہے کیا یہ 31 لوگ فقط قتل ہوئے ہیں، بے گناہ قتل ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ 31 لوگ نہیں، 31 خاندان ہیں، جن ماؤں کے بچے بچھڑ گئے، جن بہنوں کے بھائی بچھڑ گئے، جن بچوں کے باپ بچھڑ گئے، ان کے گھروں میں سوگ، ان کا مستقبل داؤ پہ لگ چکا ہے۔ مگر افسوس، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب بسنت کے ایونٹ کو مؤخر نہیں کر رہی، جبکہ ماضی میں ایسی دنیا میں مثالیں موجود ہیں جہاں ایسا کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ رونما ہو تو وہیں وہ حکومتیں 3 دن کا سوگ کا اعلان کرتی، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، عوام پوچھ رہی ہے اور یہ سوال اٹھا رہی ہے آخر کیوں، ایسی کیا مجبوری ہے؟ کچھ ماہرین اس کو ایک اور نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا اینگل جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی ٹینشن، امریکہ کا پرشین گلف میں موجود ہونا، ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری اور ٹاک بھی ہو رہی ہے، ٹیبل ٹاک کے لیے کہا جا رہا ہے، جو کہ عمان میں اب ایک آپس میں مذاکرات کے لیے ٹیمیں تشکیل پا چکی ہیں، مگر پاکستان کا اس سے کیا کنیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب امریکہ حملہ کرنے والا تھا، حکمت عملی بنا لی، تیاری کر لی، تو اس سے پہلے ہی پاکستان میں اس نے گراؤنڈ سیٹ کیا اور پاکستان میں انتشار پھیلا دیا، اور انتشار پھیلانے میں جو سب سے مین کردار ادا کیا وہ بدنام زمانہ جو ایک ایجنسی ہے جس کو بلیک واٹر کے نام سے آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں، بلیک واٹر سرگرم ہو گئی پاکستان میں، اس کے ساتھ موساد اور را کے ایجنٹس نے بھرپور پاکستان میں کارروائیاں کرائی، جس کے نتیجے میں مذہبی انتشار پھیلا، قتل و غارت پھیلی، پاکستان کے حالات تھے وہ بالکل بھی اچھے نہیں رہے اور پاکستان میں حالات کشیدہ کر دیے گئے۔ یہ وہی پیٹرن جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ماضی میں ہی تو بنایا گیا تھا جسے دوبارہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انتشار، مذہبی انتشار تب پھیلایا جاتا ہے جب ان کو کوئی نہ کوئی
پاکستان سے فائدے حاصل کرنے ہوں۔ پاکستان نے 2025 میں 77 دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں رپورٹ ہوں، اور 2026 میں ابھی یہ دوسرا مہینہ 7 فروری ہے، 7 فروری تک تقریباً یہ 5واں واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ اس میں کتنے لوگ، بے گناہ لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ وہ بچے آج سوال کر رہے ہیں، سوال بھری نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو، حکمرانوں کو، طاقتور افراد کو، کہ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور کب پاکستان امن پائے گا۔ یہ واقعہ سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے۔ آنے والا مجرم افغانستان سے تھا، کیسے آیا، اس کے سہولت کار کون تھے، اور یہ سلسلہ کیوں نہیں رک رہا؟ کیا اس کے پیچھے چل رہا سرحد میں آپریشن تو نہیں ہے، جہاں تقریباً 2 دن پہلے ہی پاک فوج نے ISPR کے مطابق آپریشن کیا اور اس کے اندر انہوں نے 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے۔ انتشار سے بچیے، مذہبی تفرقوں میں نہ پڑیے۔ دشمن آپ کو چاہتا ہے کہ لڑا دے، آپس میں انتشار پھیلا دے، مگر آپ خدا را اتحاد کے ساتھ چلیے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا، یہ دلوں میں ہمیشہ چبھتا رہے گا۔ یہ واقعہ فقط ان 31 لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کی بے حسی ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ دعا ہے پروردگار تمام زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں پروردگار ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پاکستان زندہ باد۔